فیصل واڈا جو آصف زرداری کو پتہ نہیں سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، سب سے بڑا چور کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا، کل ان سے تھپکی کروا رہے تھے اپنے لال کے جی، اور آصف زرداری نے ان کو شاید اپنا بیٹا ہی بنا لیا ہو، چھوٹا بھائی بنا لیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، خان صاحب سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے کون کون سی پارٹیوں کے ساتھ ایسا ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کتنے معصوم ہیں، اور ان کی معصومیت کا تذکرہ سپریم کورٹ میں بھی ہوا۔ سائفر معاملہ ہے کیا، اور وہ کیس کیوں بنا، 9 مئی والے واقعات کے تناظر میں بات آگے اب تک کیوں نہیں بڑھی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا اس معاملے پہ، انتخابی نشان واپس ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے رات کو اپنا فیصلہ جاری کر دیا، اور اس میں الزام لگایا الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کی گئی، اور تحریک انصاف کے اپنے جو آئین ہے اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی بحث طلب بات ہے کہ جی صحیح فیصلہ ہوا، غلط ہوا، وہ جا سکتے ہیں عدالت میں ریلیف ان کو لینے کے لیے۔ تو میں ماضی کا تھوڑا سا حوالہ دوں گا۔ سب کو یاد ہوگا، نوجوان نسل کو شاید نہ پتہ ہو، بزرگوں کو پتہ ہوگا یقیناً، کہ ذوالفقار علی بھٹو کا انتخابی نشان تلوار ہوا کرتی تھی۔ 1970 کا الیکشن، 1977 کا الیکشن پیپلز پارٹی نے تلوار پہ لڑا۔ پھر 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا، متنازع معاملات ہوئے، مارشاء اللہ آ گیا، جنرل ضیاء الحق کی حکومت آ گئی، اور 11 سال الیکشن نہ ہوئے۔ 1985 میں نان پارٹی الیکشن ہوئے، اور آگے بعد پھر 88 میں الیکشن ہوئے۔ تو اس وقت 88 میں الیکشنوں میں ان کو تلوار کا نشان نہیں دیا گیا، اور بے نظیر بھٹو نے، شہید نے، تیر کا نشان لے لیا، وہ اب تک ان کے پاس ہے۔ تو تیر کے نشان پہ وہ لڑی اور وزیر اعظم بن گئی۔ نشان کوئی چیز نہیں، مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، ماضی کی پہلے دے دوں، پھر ابھی کی بات کرتا ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی پہ بھی بین لگا تھا، نیب ہوا کرتی تھی، پابندی لگی تھی، ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام لگا تھا ان پہ، پھر وہ بعد میں بحال ہو گئی۔ اسی طرح آئی جی آئی بنی تھی، ان کا انتخابی نشان سائیکل ہوا کرتا تھا، اور پھر نون لیگ بن گئی بعد میں، اور نون لیگ کے پاس بھی سائیکل کا نشان رہا، لیکن بعد ازاں نون لیگ سے سائیکل کا نشان واپس لے لیا گیا، اور انہوں نے شیر کا نشان اپنا لیا، اور سائیکل پرویز مشرف کی قائم کردہ جماعت کاف لیگ کو مل گیا۔ تو یہ ہسٹری ہے، ہوتا رہتا ہے دنیا میں، باقی ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ووٹ اگر آزاد امیدوار بھی کھڑے ہو جائیں تحریک انصاف کے، ہر حلقے میں بندہ جانتا ہے کہ اس کا تحریک انصاف سے تعلق ہے نہیں ہے، حلقے کے ووٹر کو تو پتہ ہوتا ہے، وہ آزاد بھی لڑ لے تو خان صاحب کے امیدوار تو موجود ہوں گے۔ ہاں، کنفیوژن کافی پھیلے گا۔ دوسرا معاملہ ہے، سائفر میں خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے۔ تو میں ناظرین ابھی آپ کو سناؤں گا، ان کو معصوم کہا ہے عطر من اللہ صاحب نے۔ تو عطر من اللہ صاحب کے خلاف ایک نیگیٹو کمپین بھی شروع ہو گئی ہے، وہ پہلے بھی ان کے خلاف ہوتی تھی، پہلے پی ٹی آئی والے کرتے تھے، اب کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ ان کی ایک تصویر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ وہ اس وقت کی تصویر ہے جب عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی تھی پرویز مشرف کے دور میں، اور میں بھی وہاں کوریج کے لیے جایا کرتا تھا۔
افتخار چودھری صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی، خان صاحب سے ہوتی تھی، اطہر من اللہ صاحب افتخار چودھری کے ترجمان تھے ان دنوں بطور وکیل. یہ اس وقت کی تصویر ہے، میں سے اتنی وضاحت کروں گا. باقی جو انہوں نے فکرہ کہا ہے، خان صاحب کو معصوم قرار دیا ہے، تو اطہر من اللہ صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ، یہ ایک آڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے، نیشنل میڈیا پہ آ چکی ہے، یہ میں ناظرین کو دوبارہ سناؤں گا، جس میں اعظم خان صاحب اور عمران خان صاحب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ سائفر کو ہم نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. ناظرین آپ سنیے گا. لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر، میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے. جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ اعظم خان پورا پلان بتا رہا ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اس پہ کھیلنا ہے اور ملک کا نام نہیں لینا. کہہ رہے ہیں ملک کا نام نہیں لینا، کہہ رہے ہیں نا امریکہ نے سازش کی، ڈونلڈ ٹرومپ نے سازش کی سائفر میں، اس کا بالکل. لیکن خان صاحب اس وقت ڈرے ہوئے تھے، یا ایک وہ جو بھی ان کی سوچ ہوگی، تو انہوں نے کہا ملک کا نام نہیں لینا. تو پراسیکیوٹرز کو چاہیے تھا کہ یہ آڈیو عدالت میں سنا دیتے جج صاحبان کو. تو کہہ رہے ہیں معصوم ہیں، 9 مئی کی پلاننگ کرنے والے اور معصوم نہیں ہو سکتے. میری رائے میں اختلاف ہے کا حق ہے، آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے، فوج کے ساتھ اختلاف رائے کا حق ہے، سیاسی قیادت کے ساتھ اختلاف، لیکن وہ بھی ایک دائرہ ہے، ایک طریقہ کار ہے اس کا موجود ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہیں. ہاں سائفر میں اب جو قانون بنا ہے، میں نے چیک کیا ہے، پھر اس قانون کو پڑھا بھی ہے جو نیا قانون بنا، اس میں یہ ہے کہ آڈیو اور ویڈیو ثبوت عدالت میں بطور گواہی پیش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ اب آگے پیش کیے جائیں گے جو خصوصی عدالت میں کیس چل رہا ہے. اور اعظم خان صاحب تو 164 اور 161 کا بیان دے چکے ہیں. جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے جی وہ شمالی علاقہ جات ان کو لے جایا گیا، پھر انہوں نے بیان دیا. اعظم خان نے خود کانٹیسٹ نہیں کیا کہ میں لاپتہ ہوں، کوئی بیان نہیں دیا، ان کی فیملی نے بھی اس کو کانٹیسٹ نہیں کیا. تو یہ تو قانونی اس میں پوزیشن ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا. پھر بات ہوتی ہے بڑی لیول پلینگ فیلڈ کی. پیپلز پارٹی کو تو مل گئی ہے لیول پلینگ فیلڈ، اور فیصل واڈا جو آصف زرداری کو پتہ نہیں سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، سب سے بڑا چور کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا، کل ان سے تھپکی کروا رہے تھے اپنے گال پہ جی. اور آصف زرداری نے ان کو شاید اپنا بیٹا ہی بنا لیا ہو، چھوٹا بھائی بنا لیا ہو. تو فیصل واڈا کن کے بندے ہیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ اکثر ان کی نمائندگی بھی کرتے رہتے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے ان کو ملتے ہوئے کچھ حضرات سے. تو فیصل واڈا اب پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو اب 2 افراد تحفے میں دے دیے گئے ہیں، ایک سرفراز بگٹی صاحب اور ایک فیصل واڈا صاحب. کاغذات جمع ہو رہے ہیں امیدواروں کے، بڑی تیزی سے عمل جاری ہے، اور گجرات میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. گجرات میں چودھری پرویز لائی صاحب کی اہلیہ اور چودھری شجاعت صاحب کی ہمشیرہ میدان میں آ گئی ہیں، اور ان کا مقابلہ کن سے ہونا ہے؟ چودھری شافع سے، جو چودھری شجاعت حسین کے بیٹے ہیں بڑے، ایم پی اے کی سیٹ پہ. اب دیکھیں کہ سیاست کتنی ظالم چیز ہے. خاندان ایسے جڑا ہوا تھا، کچھ غلطیاں کچھ غلط فہمیاں اس حد تک ہوئیں کہ اب وہ آپس میں ہی ان کا مقابلہ ہو رہا ہے وہاں. یہ بڑی دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات ہے. الیکشن کا پروسیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہاں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، توشہ خانہ کیس میں خان صاحب نے
سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے جی، سپریم کورٹ نے اعتراض لگا دیا اس اپیل پہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے پہلے خان صاحب کو موقع مل جائے، ان کی نااہلی ختم ہو جائے۔ تو مجھے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ کل اتوار ہے اور آخری دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا، اس حوالے سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ متوقع نہیں ہے، وہ غیر معمولی کہ کل تک کوئی سپریم کورٹ سے ان کو بینچ بن جائے اور ان کو ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ ہو جائے، آگے چل کے ہو جائے۔ جب تک کاغذات اگر جمع نہیں ہوتے اور تو پھر بڑی مشکل صورتحال ہے۔ ایک میاں والی کے حلقے میں اب تک خان صاحب کے کاغذات جمع ہوئے ہیں، مشکلات ہیں تحریک انصاف کے لیے، ووٹ بینک بھی ان کے پاس موجود ہے، ووٹ بینک کو کنورٹ کرنا اصل بات ہوتی ہے، وہ کس حد تک اب آگے بڑھے گا۔ اب جو روپوش رہنما تھے وہ بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں جی، اعظم سواتی منظر عام پہ آئے ہیں جی۔ ایک انہوں نے ویڈیو بیان دیا ہے کہ وہ مانسہرہ سے نواز شریف کا مقابلہ کریں گے۔ اعظم سواتی صاحب، آپ کو پھر میدان میں آنا پڑے گا، روپوشی ختم کرنی پڑے گی، کاغذات آ کے کل تک آپ جمع کرا دیں اور اچھی خوشی بات ہے، مقابلہ کریں، آپ نواز شریف کے مقابلے میں کریں، جس کا بھی کریں، آپ کا رائٹ ہے، اور آپ آئیں، اور آپ کے آنے سے اس حلقے میں مقابلہ بھی زبردست ہو جائے گا اور اس کی رخ بھی بدل سکتا ہے، اس حلقے میں کہانی بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔